السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی جو کہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جیت کے پنجاب اسمبلی میں آئے ہیں، سردار ممتاز چانگ۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا۔ سردار صاحب، سب سے پہلے تو بہت آپ کو مبارکباد، اور دوسرا یہ بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اسمبلی تک پہنچنے میں؟ ظاہر الیکشن کوئی آسان نہیں ہوتا جب آپ حکومت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کو ایک آج کل ہم چاہے اکثریت میں ہوں تو ہمیں اقلیت میں سمجھا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، ہمارا پورے پنجاب میں ورکر ہے اور ظاہر مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ آپ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ وفاقی حکومت کی یا مریم نواز کی؟ پنجاب حکومت تھی، مریم نواز کی میں بات نہیں کرتا، مگر وہ کیونکہ ہم ان کے اب تو ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہم جو ہے پنجاب کو بہتر بنانے میں اور اپنے حلقوں میں کام کرنے کے لیے ہم چیف منسٹر صاحبہ کا بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں، اس حکومت کا بھی، کیونکہ ہم اتحادی ہیں۔ تو جو وقت تھا وہ گزر گیا، وہ پاس تھا، انشاءاللہ ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی، کس طرح کے ہتھکنڈے تھے جو استعمال کیے؟ وہ دوران الیکشن یہ ساری چیزیں چلی، مگر امید ہے اب ان چیزوں کو ریورس ہونا پڑے گا، اور ہم حکومت سے پر امید ہیں کہ ہمیں وہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا۔ ممتاز صاحب، آپ وفاق میں اور پنجاب میں حکومت کے اتحادی تھے، ایسی کیا وجوہات تھیں؟ وہاں کی نون لیگ کی مقامی قیادت نہیں چاہتی تھی کہ وہ آپ آگے ہیں؟ کیا محرکات تھے جو حکومت آپ کے خلاف کھڑی ہو؟ بالکل، ہمارے تمام ایم پی ایز نیچے ہمارے بنے، ایک ایم این اے بنا تھا، وہ بھی 47 فارم والا ایم این اے تھا، اور اسی نے یہ سارے پلاننگ کی، ساری چیزیں کیں، اور تاکہ وہ یہ سیٹ بھی ہماری جو 40 سال سے ہم جیتتے آ رہے ہیں وہ بھی ہم سے چھین سکے، مگر عوام کی طاقت تھی اور ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اور الحمدللہ آج میں ممبر پنجاب اسمبلی اچھا ہوں۔ ممتاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ گندم کا بڑا ایک جو ہے وہ بحران سار اٹھا رہا ہے، کسان بڑا پریشان ہے، اور آپ حکومت کے کولیبریشن میں ہیں، کیا تجویز دیں گے کہ کیسے اس سے نپٹا جائے؟ دیکھیں، ابھی تو فوراً فور کسان کو ریلیف دینا چاہیے۔ کسان نے مہنگے داموں ساری بلیک پہ کھاد بھی پرچیز کر کے، ادویات بھی پرچیز کر کے انہوں نے گندم پکائی ہے، ابھی ریلیف دینا چاہیے، چاہے وہ سبسڈی دیں، چاہے گورنمنٹ جس طرح بھی کرے، کسان کو ریلیف دے، اس کی گندم اٹھائی جائے اور سرکاری ریٹ پہ اٹھائی جائے، جو 4000 ریٹ تھا اسی کے اوپر اٹھائی جائے۔ اور کوئی اس ٹائم ایمرجنسی میں کوئی حل نہیں ہے، حل یہی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، کسان کو ریلیف دے۔ سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ 2 ماہ ہو چکے ہیں حکومت کو فارمیشن ہوئے ہوئے، لیکن اور کسان کی گندم جو ہے وہ کٹ چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کی نااہلی ہے، ناکامی؟ میں نے سنا ہے کہ آج کوئی انہوں نے کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، تو گندم تو ظاہر 10-15 دنوں سے آئی ہے، اور ظاہر ہم عوام کی آواز بنیں گے، اسمبلی میں ہمیں فلور ملا ہے، اور انشاءاللہ جو عوام کے مسائل ہوں گے، چاہے ہم حکومت میں ہیں، ہم ان کو اجاگر کریں گے۔ آخر میں ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کا جو حلقہ ہے اس میں کچے کا علاقہ بھی آتا ہے جو بڑا فیمس ہے، کیا وجہ ہے اتنے آپریشن ہو رہے ہیں، اتنی کارروائیاں ہونے کے بعد وہاں کے جو لوگ ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے، کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، آپریشن کا حل جو ہے نا، ہم نے بہت آپریشن کر لیا، آپریشن کا رزلٹ کچھ نہیں نکلتا، مگر اس دفعہ ہم نے کچے کو ڈیولپ بھی کرنا ہے۔ کچے کے جو کہتے ہیں کرمنلز ہیں یا ڈاکو ہیں یا کچھ ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کرنی ہے کہ اگر بے گناہ کوئی ڈاکو ہے تو اس کا جو ہے ان کو ریلیف دینا چاہیے، اور ان سے بات کرنی چاہیے کہ اگر جو گناہ گار ہے وہ قانون کے کٹہرے میں آئے اور اپنی سزا پائے۔ تو یہ صرف ایک ایم پی اے کی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، تمام اداروں کی، تمام سرداروں اور پارلیمنٹیرین کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ مسئلے کا ایک پراپر حل ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔